السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں شیطان کا بڑا رول رہتا ہے، تو میاں بیوی کی دنیا کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے شرعی طریقہ کیا ہے؟ جی، میرے سوال پہ غور کیجئے گا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ شیطانی حملوں سے میاں بیوی کی دنیا کو بچانے کے لیے شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ اس لیے غور کرنے کے کہہ رہا ہوں، کارن کیا کہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ پھر کتھت اور تتھا کتھت باباؤں کے شرن میں چلے جاتے ہیں اور ان کو جانا کہاں ہوتا ہے اور نکل کہاں جاتے ہیں وہ۔ تو شرعی طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ شیطانی حملوں سے بچنے کا شرعی طریقہ کیا ہے اس معاملے میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اب ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہو رہے یا پرابلم ہو رہے یا شیطان بیچ میں آ جا رہا تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ورنہ ہوتا ہے کہ جب یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ من گھڑت لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئرڈ ریلیجیس پرسنالٹیز، خود ساختہ جس کو کہیں گے دینی شخصیات، جو مسئلے کا حل، اور میں نے اکثر دیکھا پیپر ایڈ میں آتا ہے فلاں بابا، ٹھیک، آئیے میاں بیوی کی دوری ختم، ساس کا مسئلہ ختم، مطلب وہ شروعات شادی میرٹل ایشوز سے ہی شروع ہوتے ہیں، وہ بھی کیونکہ ان کو معلوم سب سے زیادہ پرابلم یہی ایشوز کا ہے۔ تو بھائی کا سوال تھا کہ کیا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے چیز میاں بیوی کا رشتہ محبت کا ہے، سب سے پہلا محبت کا ہے، اور سیکنڈ اعتماد کا ہے۔ یہ دو پوائنٹس کو میرے یاد رکھیں۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور اعتماد کا ہے، یہ دونوں چیزوں کو کبھی کم نہ ہونے دیں، باقی چیزوں سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ سمجھ آپ؟ شیطان کو کب موقع ملے گا بیچ میں آنے میں؟ دیکھیے، میاں بیوی دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب ہے، اس کے بعد ہی بات کریں تو آپ بولیں گے میں نے عقیدہ، نماز، روزہ کیوں نہیں بولا؟ وہ سیکنڈ ہے محبت اور اعتماد۔ میاں بیوی یہ کبھی ٹوٹنا نہ دے، بس یہ سلوشن ہے شیطان کے نہیں آنے کا۔ محبت کیا تقاضے نہیں رکھتی اپنے اندر؟ بتائیے مجھے، کیا تقاضے نہیں رکھتی؟ کیا ایک آدمی اپنی بیوی کو معاف نہیں کر سکتا اس کی غلطیوں پر؟ اس چیز کو دیکھ کر کہ تمہارے بچوں کی پیدائش میں وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس چیز کو کیا ایک بیوی معاف نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے؟ اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ حلال روزی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، نہیں کر سکتے معاف ایک دوسرے کو؟ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم معافی نہیں کرنا چاہتے، تو محبت کو یاد رکھیں۔ یہ محبت ہے اس شوہر کی کہ وہ محنت کرتا ہے حلال روزی کے لیے، یہ محبت ہے اس بیوی کی کہ اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اولاد کی پیدائش کی، صرف اس کے لیے۔ اولاد کی پیدائش کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، صحت کی بحثت ہو جاتی ہے، بی پی کی شکار بن جاتی ہے، اس کے بعد بہت ساری عورتوں کو شادی کے بعد اولاد کی پیدائش بی پی لگ جاتا ہے، اس کی صحت وہ سب کچھ کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، جس میں اس کا نام بھی نہیں آئے گا کبھی کبھار۔ لوگ کتنے بار ماں کا نام جانتے ہیں، کتنے بڑے صحابہ، آپ بتائیے کسی کی ماں کا نام آپ کو یاد ہو تو؟ سب کے باپ کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، اس کا تو نام بھی نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ، صرف عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر، اس کے باوجود وہ کر رہی تھی۔ یہ محبت ہے، پہلا محبت، کبھی کمی نہیں آنے دینا اس میں، ایک دوسرے کی قربانی یاد کر کے۔ دوسرا اعتماد۔ اعتماد کو کیا کیا چیزیں توڑتی ہے؟ بدگمانی اعتماد کو توڑتی ہے، شک اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ جو چیز اعتماد کو توڑیں گی وہ چیز کو آپ کو رشتے میں سے ختم کر دینا ہے۔ بھروسہ، عام زبان میں بولتے ہیں اعتماد، جو بول رہا ہوں نا، بھروسہ، کہ آپ کو اعتماد ہو آپ کی بیوی آپ کے خلاف نہیں جائیں گی، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں برا نہیں کہیں گی، آپ کی بیوی فلاں ہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں گے تمہاری بیوی ایسی ہے، آپ کی والدہ نے بھی کہا تھا پازیٹیولی، جس لیے ماں اپنے اینگل سے دیکھ رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو اس سے قریب جانتے ہیں، یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا ہم کو، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا محبت اور اعتماد کو آپ رکھیں گے، کوئی بھی انسان یہ مسائل انشاءاللہ جو بات کے آ رہے وہ نہیں آئیں گے۔ رہا اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا وغیرہ تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن اگر شیطان آ کے کہہ رہا آپ کی بیوی تو فلاں ہے، آپ کی ماں کی بات نہیں مانتی ہے، آپ اعتماد کریں کہ آپ کی بیوی نے بولا کہ آپ کو کرتی ہے تو کرتی ہوں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگر نہ کرے تو پوچھے کہ بیگم آپ نے کہا تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ محبت اور اعتماد جب تک چلیں گا نا، یہ گاڑی اچھے چلیں گی، شیطان انشاءاللہ بیچ میں نہیں آئیں گا، اور انشاءاللہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب لوگ ہو رہا رشتے میں دراڑ، آپس میں پرابلم سے آ رہی ہے، جا کے ڈھونڈ رہے کسی کے پاس کہ کیا پڑھ کے پھونکوں، کیا جلاؤں، کیا لپٹاؤں، کیا چپکاؤں تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ یار وہ کیسے ہوں گا اس سے؟ جب تم دونوں ساتھ رہ کر ایک بستر پہ سو کے اپنے پرابلم حل نہیں کر سکتے، تو ایک تیسرا آدمی دوسرے بیٹھ کے چوچا کر کے کیا پرابلم حل کریں گے آپ کو؟ مجھے بتاؤ۔ دو لوگ جو ساتھ ایک بستر پہ سوتے وہ اپنے ایشوز کو حل نہیں کر سکتے، تو تیسرا آدمی میں سمجھتا ہوں اس میں پاور نہیں رکھتا ہے۔ مطلب ایک آدمی خود اپنے آپ کو نماز کے لیے اٹھانا نہیں چاہتا اور یہ امید کر اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو جاؤں گا نماز کو، یہ کون سا؟ تم نیت تو کرو، کوشش تو کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کام کو آسان کریں گے۔ تو محبت اور اعتماد یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، پھر رشتہ آگے چلیں گا، شیطان نہیں آئیں گا، اور یہ کتھا کتھت جس کو بولیں گے من مانے اور